صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ایک پل کی ہمیں آپ کو خبر نہیں کہ ابھی ہیں، 1 منٹ کے بعد رہیں گے کہ نہیں، لیکن اگر ہم لوگ اگلے جمعے تک باحیات رہے تو انشاءاللہ آنے والا جمعہ رمضان شریف کا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اس میں ٹائم مت لگے گا، پڑھ لیں۔ قرآن عظیم کا 2 پارہ اور سورہ کے اعتبار سے دوسرا سورہ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دوسری سورت، سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 183 اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ صرف تم پر نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنے نبی رسول آئے، ہر نبی ہر رسول اور ان کی امت پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تم پر روزے فرض کیے گئے، کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ ہم اور آپ روزہ کس کو کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر کے شام تک، یعنی مغرب کی اذان تک کھانا پینا چھوڑ دیں، یہی روزہ ہے۔ عام طور سے لوگ یہی سمجھتے ہیں، ہے نا؟ حقیقت میں روزہ صرف انہی چیزوں کا نام نہیں ہے، کیونکہ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھو کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کا معنی تمہارے دل میں اللہ کا خوف بس جائے۔ تو ہم روزے کے نام پر صبح سے شام تک بھوکے بھی ہیں اور رشوت بھی لے رہے ہیں، روزے کے نام پر صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑے ہوئے ہیں، دوسری کی غیبت میں لگے ہوئے ہیں، روزے کے نام پر کھانا پینا چھوڑے ہوئے ہیں اور ادھر حرام کمائی میں لگے ہوئے ہیں۔ تقوی حاصل ہو جائے، آدمی متقی بن جائے۔ روزے کے نام پر کھانا پینا چھوڑے ہوئے ہیں اور صبح سے شام تک ٹی وی میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، تقوی حاصل ہو جائے گا؟ نہیں۔ اگر صرف کھانا پینا چھوڑا، آنکھ کی حفاظت نہیں، کانوں کی حفاظت نہیں، زبان کی حفاظت نہیں، تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے بھوکا پیاسا رہنے سے تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان اور پیٹ روزہ نہ رہے، بلکہ ہماری آنکھیں بھی روزہ دار بن جائیں، ہمارے کان بھی روزہ دار بن جائیں، ہمارے ہاتھ بھی روزہ دار بن جائیں، ہمارے پیر بھی روزہ دار بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی بندگی ہے۔ آپ نماز پڑھنے جائیے، 1 لوٹا پانی لیجئے، وضو بنائیے، دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھیں گے۔ مسجد میں آپ گھسے، کھڑے ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، دیکھنے والوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، پورے علاقے کے لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے۔ مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے، گرمی کا دن ہے، سخت
پیاس لگی ہے، شدت کی گرمی ہے، آپ اپنے کمرے کے اندر ہیں، دروازہ بند، کھڑکیاں بند، کوئی دیکھنے والا نہیں، اکیلے آپ گھر میں ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، اور ادھر فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، 7 اپ کا بوتل بھی ہے، ڈیو بھی ہے، مازا بھی ہے، لمکا بھی ہے، کوکا کولا بھی ہے، سیب بھی ہے، انگور بھی ہے۔ اگر آپ کھا لیں گے تو آپ کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا، مگر اس کے باوجود ایک سچا پکا مومن بندہ کھاتا پیتا نہیں ہے، بھوک ہے مگر کھاتا نہیں، پیاس ہے مگر پیتا نہیں، اس وقت اللہ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو تو دیکھو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے مگر کھا نہیں رہا ہے، پیاس لگی ہے پانی نہیں پی رہا ہے، اے میرے فرشتوں دیکھو، یہ میرا بندہ اگر کھانا پینا چھوڑا ہے تو صرف میرے لیے، جب میرے لیے بندے نے اتنا کچھ کیا ہے تو انعام یہ دوں گا کہ میں اس کو بدلہ نہیں، اسی کا بدلہ بن جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر روح البیان، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس رات میں میرے آقا عرش اعظم پر گئے، معراج کی شب، جب میرے نبی نے عرش و کرسی لوح و قلم، جزاک اللہ، جنت و جہنم سب کا مشاہدہ کیا، تو ایک ایسا فرشتہ بھی میرے نبی نے دیکھا کہ میرے نبی فرماتے کہ اس سے پہلے اس فرشتے کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ فرشتہ کتنا لمبا چوڑا کہ ان کے جسم کی لمبائی چوڑائی 1,00,000 سال کی مسافت کے برابر۔ کتنا لمبا چوڑا ہوگا وہ؟ اس فرشتے کے 70,000 سر، اور ایک سر میں 70,000 منہ، ایک منہ میں 70,000 زبانیں، اور ایک زبان سے 70,000 لینگویج میں وہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اندازہ لگائی کہ 70,000 سر، پھر ایک سر میں 70,000 منہ ہے، تو پورے 70,000 سر میں کتنے منہ ہوں گے؟ پھر ایک منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، ہر زبان میں 70,000 بھاشا میں، لینگویج میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اسی فرشتے سے پوچھ لیجئے کہ یہ ہے کون؟ میرے نبی نے اس فرشتے سے فرمایا جزاک اللہ کہ تو کون ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ حضرت آدم پیغمبر کی پیدائش سے، جبکہ دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے جناب آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے پیدا کیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر صبح قیامت تک مجھے صرف ایک حکم ہے کہ اے فرشتے تو میرے نبی اور ان کے روزہ دار امتی کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت ماہ رمضان، حضرت علامہ مفتی محفل حضرت صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیے نا سبحان اللہ۔
حضرات محترم، آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اور آپ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہماری اور آپ کی مغفرت کی، بخشش کی دعا کے لیے اللہ نے ایسا فرشتہ پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، رمضان شریف کا مہینہ بالکل قریب ہے۔ انشاءاللہ سوموار یعنی تو منگلوار کو سیری کھانا ہی کھانا ہے نا حضور؟ مگر رمضان کا روزہ رکھنے میں بھی بہت سے لوگوں کو اللہ اس کو بہت بہانا، گلزار کوئی نہ ہم کی ضرورت پڑے گئے کوئی بڑا گیس بچے یہ وہ فلاں دیکھا۔ روزہ سے بیماری نہیں ہوتی، بلکہ روزہ ہزاروں سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہے، سینکڑوں بیماریوں کا علاج۔ چنانچہ حکیم طارق محمود چغتائی صاحب نے کتاب لکھی حضرت سنت نبوی اور جدید سائنس، سنت نبوی اور جدید سائنس۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر جن کو معدے کی بیماری تھی، معدہ ہمیشہ ان کا پھلا ہوا رہتا تھا، بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کروایا مگر مکمل فائدہ نہیں ہوا۔ تو چونکہ وہ پروفیسر تھا، اس نے اسلامیات کا، دینیات کا، سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ جب وہ دینیات، اسلامیات کو مطالعہ کرتے کرتے نماز، زکوٰۃ، فطرہ، قرآن، تلاوت، حج، یہ ساری چیزوں کو پڑھتے پڑھتے جب وہ روزے کے بیان میں پہنچا، جس کو انگلش میں فاسٹنگ کہتے ہیں، تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ کیا مذہب اسلام میں فاسٹنگ بھی کوئی چیز ہے؟ چنانچہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر کہتا ہے کہ پروفیٹ آف اسلام کے قانون کے مطابق میں نے اسٹارٹنگ میں 3 روزے رکھے، تو 3 روزہ رکھنے سے میری بیماری کا 3 حصہ میں سے 1 حصہ ختم۔ تو کہا کہ میں نے روزہ کو 1 ہفتہ کے لیے اور بڑھا دیا، مجھے اور فائدہ ہوا، 15 دن کے لیے اور بڑھا دیا، مجھے اور فائدہ ہوا، اور اسلام کے پیغمبر کے قانون کے مطابق میں نے مکمل 1 مہینے کا روزہ رکھا۔ اس روزے کی برکت سے میری بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ایک عیسائی غیر مسلم پڑھے لکھے ریسرچ اسکالر تو یہ کہے کہ مسلمانوں کے روزے میں بڑا فائدہ ہے، اور مسلمان یہ بہانہ کرے کہ مولوی صاحب کوئی نہ، تو ہم تو نہیں کہیں گے، لیکن قبر میں جب فرشتے کہیں گے تب پتہ چلے گا۔ اگر رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر شرعی کے کسی مسلمان نے چھوڑ دیا، تو اس ایک روزہ کے بدلے میں اگر پوری زندگی روزہ رکھے تو بھی وہ ثواب، وہ فائدہ، وہ رحمتیں، وہ برکتیں نہیں ملنے والی ہیں جو رمضان کے ایک روزے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آپ ذرا توجہ فرمائیں، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔
کہ یہ رمضان شریف کے 30 روزے اللہ نے فرض کیے اس امت پر، مگر یہ روزہ فرض کب ہوا؟ 40 سال کی عمر مبارک میں میرے نبی نے مکے میں اعلان نبوت کیا۔ کیا مطلب؟ کہ میرے نبی تو شروع سے ہی نبی ہے، مگر اعلان کیا تھا 40 سال کی عمر مبارک میں، اور اعلان کرنے کے بعد 13 سال تک سرکار مکے میں رہے، اور وہاں سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو یہاں کتنے سال رہے؟ 10 سال، 13 اور 10 23 سال ہے نا؟ اور اسی 23 سال میں پورا 30 پارہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو مکے کے 13 سال میں میرے نبی مذہب اسلام کا وہ کام نہ کر پائے جو مدینے کے 10 سال میں کیا، کیونکہ وہاں قدم قدم پر دشمنی، قدم قدم پر مخالف، قدم قدم پر مخالفت، قدم قدم پر کفار و مشرکین کی گنڈا گردی بدماشی، اس لیے 13 سال تک روزہ فرض نہیں ہوا۔ جب میرے نبی مدینہ تشریف لائے تو مدینہ آنے کے دوسرے سال یعنی دوسری ہجری سے رمضان کا روزہ فرض کیا گیا۔ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ جو تاریخ لکھی جاتی ہے، انگریزی تاریخ جنوری فروری، اور ایک جو چاند کی تاریخ لکھی جاتی ہے کہ شب برات کی اتنی تاریخ 1442 ہجری، یہ ہجری تاریخ کا کیا مطلب؟ سرکار مکے سے مدینہ جب ہجرت کر کے آئے تو وہیں سے ہجری تاریخ کی شروعات ہوئی، یعنی مدینہ آنے کا تقریباً 1400 سال پلس 42 سال ہو چکے۔ تو 2 ہجری میں رمضان کے مہینے کا روزہ فرض کیا گیا۔ حضرات محترم، روزے کا ثواب، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں وہ بعد میں بیان کروں گا۔ ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، اس سے بندے کو فائدہ کیا؟ کیا بھوکا پیاسا رہنے سے بندہ بھوکا پیاسا رہے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے؟ آخر یہ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ تو ایک کتاب ہے درۃ الناصحین، اس میں لکھا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 2 چیزیں، غور سے سنیے گا، ایک ہے عقل اور ایک ہے نفس۔ یہی عقل اللہ نے انسانوں کو دیا، جانوروں کو نہیں۔ جانور کے پاس عقل نہیں ہے، انسان کے پاس عقل ہے، اور ایک چیز ہے نفس، وہ نفس انسانوں میں بھی ہے اور جانوروں میں بھی ہے۔ یہی وہ نفس ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا، یہی وہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا، جس نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود۔ تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو پیدا فرمایا اور عقل کو سامنے رکھا، اللہ نے اس عقل سے یہ پوچھا، اے عقل بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو عقل نے جواب دیا کہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ۔ بات کی لیا۔ لیکن جب نفس کو پیدا کیا اور نفس کو سامنے رکھ کر رب نے فرمایا، اے نفس بتا تو کون اور میں کون؟ تو نفس نے بڑے اکڑ کے جواب دیا کہ تو ہے اور میں ہوں۔ تو ہے
اور میں ہوں. تو اللہ نے فرمایا فرشتوں اس نفس کو لے جاؤ جہنم کی آگ میں 1000 برس تک اسے جلاؤ. جہنم کی وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا اس کا پاور زیادہ ہو. 1000 سال تک نفس کو اس آگ میں رکھا گیا. رب نے فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں 1000 سال گزر گیا ہے اس نفس کو جہنم سے نکال کر لیا ہو. جب لایا گیا رب نے فرمایا اے نفس اب بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو اس وقت بھی نفس کہتا ہے کہ تو ہے اور میں. اب اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ جہنم کی آگ سے بھی کنٹرول میں نہیں آیا. اب اسے بھوکا پیاسا رکھو. چنانچہ 1000 سال تک نفس کو بھوکا پیاسا رکھا گیا. اب تو بھوک پیاس سے اس کی حالت خراب. 1000 برس بھوکے پیاسے رکھنے کے بعد رب نے فرمایا فرشتوں اس نفس کو میرے پاس لے آؤ. جب نفس کو سامنے رکھا گیا اللہ نے پوچھا اے نفس بتا تو کون ہے میں کون ہوں. تو اب نفس کہتا ہے اللہ تو میرا خدا ہے میں تیرا بندہ ہوں. سبحان اللہ. بھی نہیں بولیے اور زور سے بولیے نا سبحان اللہ اور محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. تو میرا خدا ہے میں تیرا بندہ ہوں. تو رب نے فرمایا فرشتوں یہ نفس جو 1000 سال جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد بھی کنٹرول میں نہیں آیا یہ بھوک اور پیاس سے کنٹرول میں آیا ہے. اور یہی نفس میں اپنے بندوں کے اندر رکھنے والا ہوں. کہیں یہ نفس میرے بندے کو گمراہ نہ کر دے. کہیں یہ نفس میرے بندے کو اپنے رب سے الگ نہ کر دے. کہیں یہ نفس میرے بندے کو رائے راستے ہٹا نہ دے. اس لیے اپنے بندوں کو 1 مہینے کا بھوکا پیاسا والا کام یعنی روزہ والا کام میں دوں گا تاکہ یہ میرا بندہ جو سال کے 11 مہینہ کھائے پیے 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہے تاکہ میرے بندے کا نفس اسے کنٹرول نہ کرے بلکہ میرا بندہ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار بابو حضور حضرت علامہ مفتی محفل اشرف صاحب قبلہ. حضرات محترم ایک بات اور سن لیجئے کہ رمضان شریف کے مہینے میں کچھ لوگ فون کرتے ہیں تو مفتی صاحب طبیعت خراب ہے انجیکشن لگانا ہے اور ہم روزہ رکھے ہیں تو انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹے گا کہ رہے گا. تو مسئلہ اور فتویٰ یہ ہے جو فقہ کی کتابوں میں جو لکھا ہے کہ انجیکشن 2 طرح کا ہے. ایک گوشت میں دیا جاتا ہے اور ایک رگ میں گھسا کے دیا جاتا ہے. تو چاہے رگ والا انجیکشن ہو چاہے گوشت والا انجیکشن ہو وہ ڈائریکٹ چونکہ پیٹ میں نہیں پہنچتا اس لیے انجیکشن کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر ضرورت ہو تو روزہ رکھ کے بھی آپ انجیکشن لے سکتے ہیں. انجیکشن کا بہانہ کر کے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آنکھوں میں آپ سرما بھی لگا سکتے ہیں اگرچہ سرما کا اثر سرما کا مزہ حلق میں پتہ بھی چلے پھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ سرما لگانا تو نبی کی سنت ہے. آج ہم لوگوں کو چشمے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے سنت نبی کو چھوڑ دیا. میرے نبی نے فرمایا جن کو یہ دونوں موتی آنکھوں کو موتی کہا گیا کتنی قیمتی چیز ہے
جن کو یہ دونوں موتی پسند ہو، پسندیدہ ہو، تو وہ روزانہ رات کو سوتے وقت 3 سلائی اس میں 2 سلائی اس میں سرما لگا لے، انشاءاللہ آنکھوں کا نور بڑھاپا تک برقرار رہے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم لوگ سرما تو نہیں بلکہ آنکھوں کے دشمن اسکرین پر 2400 گھنٹہ موبائل دیکھتے رہتے ہیں، جو 80 سال کا پاور تھا وہ 20 سالے میں ختم ہے نا۔ اور مجھ کو تو کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم آتا ہے، ان کا جو کیا ہوگا 2400 گھنٹہ موبائل میں پڑا رہتا ہے، اس سے آنکھوں پر کافی اثر پڑتا ہے۔ تو بہرحال میں مسئلہ یہ بتا رہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ سرما لگانا سنت رسول ہے نا۔ اسی طرح سر میں تیل لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرات محترم، بہت سے لوگ نوجوان ہیں، ہٹا کٹا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، مگر آہستہ آہستہ مسلمان بے حیا، بے شرم، بے غیرت بھی بنتا چلا جا رہا، بے حیا، بے شرم، بے غیرت۔ ایک زمانہ تھا کہ کوئی مسلمان مجبوری کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھا تو ہوٹل میں کھاتا تھا پردے کے آڑ میں جا کر، اب تو کھلے عام لوگ کھانے لگے۔ یہ بے حیائی ہے کہ نہیں بولو؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مجوسی جو مسلمان نہیں تھا، آگ پوجنے والا، اس کا بیٹا رمضان کے مہینے میں دن میں کھانے لگا۔ بیٹا کھانے لگا، باپ نے دیکھ لیا، آیا آ کر کے بیٹے کو ایک تھپڑ مارا۔ ابا کہا ہے آپ نے تھپڑ مارا کہ بے شرم، تمہیں معلوم نہیں یہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے؟ تو مجوسی کا بیٹا کہتا ابا مسلمانوں کا نہ ہے، ہم لوگوں تو نہیں ہے۔ وہ مجوسی کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا ہو یا نہ ہو مگر رمضان کا احترام ضروری ہے، رمضان کے مہینے کا ادب ضروری ہے۔ اللہ نے اس کی اتنی سی بات ایسی قبول فرمائی، جب اس کا انتقال ہوا ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت کے باغیچے میں ٹہل رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس بزرگ نے پوچھا ارے بھائی تو مسلمان نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، تو مجوسی تھا، آگ کا پوجنے والا تھا، اور تو جنت کے باغیچے میں ٹہل رہا ہے۔ اس نے وہی والا واقعہ بیان کیا کہ اللہ نے میری اس چھوٹی سی نیکی کو قبول فرما لیا ہے اور مجھے مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ نصیب فرما کر مجھے بھی مسلمان بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے لوگوں رمضان کے مہینے کا ادب کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ سبھی لوگ تعظیم اہل بیت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اولاد رسول، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، سیدی آقائے مولائی سید شاہ شمس اللہ جان مصباحی سرکار بابا حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ایک بار زوردار مولانا گلزار صاحب نعرہ لگائیے۔ نعرے